کوئی قبول نہیں رہا ہے کہ وہ مولا علی کا استاد ہے. اور جب علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ نے 1000 دروازے علم کے تعلیم دیے اور ہر ایک سے میں نے 1000 کھولے. اور دوبارہ فرمایا کہ مجھ کو رسول اللہ نے علم یوں بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا پھراتا ہے. ایک وضاحت بہت ضروری ہے، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو مجلسوں میں یہ پڑھا جاتا ہے اور ہم نے یہ سنا ہے کہ علی نے رسول کے ہاتھوں پر آ کے تعلیم قرآن پڑھا پیدائش کے ساتھ، اور اللہ کے مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے، وہاں بھی علم لے کے آئے تھے. اور دوسری طرف یہ بھی پڑھا جا رہا ہے کہ آپ نے رسول اللہ سے تعلیم حاصل کی. تو اگر علم لے کے آئے تھے تو تعلیم کیا حاصل کی، اور تعلیم حاصل کی تو علم لے کے کیا آئے تھے. تو بھیا یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے علم کلام کی کتابوں میں ہمارے علماء نے نہایت وضاحت سے اس کو لکھا ہے. اور وہ میں آپ کی خدمت میں 2 جملوں میں عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ رسول کا علم اور آل رسول کا علم، یعنی 14 معصومین کا علم. 14 معصومین کو اللہ نے 3 طرح کا علم عطا کیا ہے. اس کو غور سے سنیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. 14 معصومین علیہ السلام کو، رسول کو، آل رسول کو، جن کے کاندھوں پر دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ہے اور جو اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کو قرآن کا مطلب بتائے ہیں، ان کو اللہ نے 3 طرح کا علم عطا کیا ہے. ایک علم جو ان کو دیا گیا ہے وہ ہے، اس کا نام ہماری شرعی زبان میں ہے علم حقائق اشیاء. علم حقائق اشیاء کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنے علم ہیں، جتنے لٹریچر ہیں، جتنی لینگویجز ہیں، جتنے سائنسز ہیں، جتنی ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز کا علم اللہ نے ان کو دیا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے. یہ جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن میں رسول اللہ کے لیے آیت موجود ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب ہم نے آپ کو ہر وہ بات بتا دی جو آپ کو نہیں معلوم تھی. تو جب ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی تو کہیں پر رسول نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جہاں نہیں کہیں گے وہیں ہر وہ بات آ جائے گی. تو ایک تو یہ علم ہے، یہ مکمل ہوتا ہے معصوم کے پاس. دوسرا علم ما کان و ما یکون ہے. علم ما کان و ما یکون کیا چیز ہے یہ بھی سن لیجئے. علم ما کان و ما یکون جو ہے وہ یہ ہے کہ کل کیا ہوا تھا، آج کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہوگا. یہی وہ علم ہے جس کو لوگ علم غیب بھی کہتے ہیں. اصطلاح شرع میں اس کا نام علم ما کان و ما یکون ہے، یعنی جو ہو گیا یا جو ہونے والا ہے. معصوم کے پاس آدمی آیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کا نام کیا ہے، نام منکشف ہو گیا. کیوں آیا ہے، نیت ظاہر ہو گئی. آج سے 100 برس پہلے یہاں پر کیا پوزیشن تھی وہ ہم کو بتا دیں گے، یہ پوزیشن تھی. 100 برس بعد کیا پوزیشن ہوگی، یہ پوزیشن ہوگی. سمجھے آپ؟ تو یہ علم ما کان و ما یکون ہے. یہ بھی معصوم کو دیا جاتا ہے، امام کو دیا جاتا ہے، پیغمبر کو دیا جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ متی شاءوا علموا، جب وہ چاہیں انہیں معلوم ہو جاتا ہے. یعنی جب وہ ارادہ کریں تو بالکل جیسے ہمارے سامنے بلا تشبیہ ٹی وی کے اسکرین آ جاتے ہیں، اس طرح سے چیز ان کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے. تیسرا علم جو ان کے پاس ہے وہ ہے علم معرفت خدا. علم معرفت خدا کی کوئی حد نہیں ہے. یہ علم کبھی تمام ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ مکمل ہو جائے تو خدا دماغ انسانی میں محدود ہو جائے. اور کیا ہم نے، لہذا اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہی وہ علم ہے جو رسول نے علی کو بتایا، یہی وہ علم ہے جو ایک امام نے دوسرے امام کو بتایا، اور یہی وہ علم ہے جس کے لیے رسول نے کہا رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما. فرمایا ہم نے. تو یہ وہ علم ہے. یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے ہمارے آپ کے، یہ وضاحت ضروری تھی تاکہ مجلسوں کے اندر کی طرح کی غلط فہمی دماغوں میں بچوں کے نہ رہے. لہذا میں نے چند منٹ کے اندر یہ وضاحت کر دی. اور اب سنیے کہ رسول کا علم کیا ہے.
خدا کہہ رہا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم. ہمیں جو شکایتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن کو کچھ پڑھا کچھ نہیں پڑھا. خدا کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم. حبیب ہم نے آپ کو وہ سب بتا دیا جو آپ کو نہیں معلوم تھا. تو اب رسول کے علم میں کمی کیا رہی ہے؟ اچھا ایک بات ہے جو ہر بچے کی سمجھ میں آ جائے، ذرا سے سمجھدار ہو. ایک سوال کا آپ مجھے جواب دیجئے، اور وہ یہ کہ رسول قرآن پڑھانے آئے تھے کہ بانٹنے لائے تھے؟ دیکھیے بہت سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا. رسول قرآن پڑھانے لائے تھے امت کو کہ بانٹنے لائے تھے؟ تو ان کا قرآن میں خود لکھا ہے کہ پڑھانے لائے تھے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو جو آدمی جو کتاب پڑھانے لایا ہو اس کتاب کا علم ہونا چاہیے اس کے پاس یا نہیں؟ میں بمبئی سے احمد آباد جا رہا ہوں، کسی صاحب نے مجھے کتابوں کا بنڈل دے دیا گجراتی میں کہ وہاں بٹوا دیجیے گا. میں گجراتی نہیں جانتا، میں نے بٹوا دیا ایمانداری سے کتابوں کو. مجھ سے بحث نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے. مجھے بٹوانے کو دیا گیا، میں نے بٹوا دیا. اس سے بحث نہیں اس میں لکھا کیا ہے. لیکن اگر میں نے کسی کالج میں کوئی کتاب پڑھانے کی نوکری کی ہے تو اس کتاب پر مجھے عبور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو حضور قرآن پڑھانے لائے تھے تو قرآن میں جتنا علم ہے وہ حضور کے سینے میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب قرآن میں کتنا علم ہے؟ قرآن میں کتنا علم ہے یہ قرآن سے پوچھئے. تو جب قرآن سے پوچھا کہ اے کتاب الہی یہ بتا دے تجھ میں کتنا علم ہے، تو اس نے کہا لا ردب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو جب ہر خشک و تر کا علم قرآن میں ہے تو رسول کے سینے میں بھی ہر خشک و تر کا علم ہونا چاہیے. تو جس کے سینے میں ہر خشک و تر کا علم ہو کیا وہ بھول سکتا ہے؟ کیا وہ بھٹک سکتا ہے؟ کیا وہ بہک سکتا ہے؟ تو اللہ نے پورے قرآن کا علم اپنے حبیب کو دیا. اب حبیب یہ علم اور پورے قرآن کو جب دنیا سے جانے لگے تو کوئی اپنا وارث چھوڑ کے گئے کہ نہیں؟ جی اگر لے کے چلے گئے سارا علم تو ایسے علم کے آنے سے فائدہ کیا جو آیا بھی اور چلا بھی گیا ہمیں فائدہ نہ ہوا. اور اگر کوئی علم کا وارث چھوڑ کے گئے تو وہ کون ہے؟ تو قرآن ہی سے پوچھئے کون ہے. تو وہ کہہ رہا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول کہہ دیجئے کہ ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ جب ہم نے دنیا میں تحقیق کی تو ہر عالم کسی سے پوچھتا ملا. صرف ایک ہی ایسا ملا جس نے ممبر پر بیٹھ کے کہا سلونی. دنیا میں دیکھیے جہل و علم یہ دو چیزیں ہیں دنیا میں. جیسے روشنی اور اندھیرا، جیسے ایمان و کفر.
جیسے ظلم و عدل ویسے جہل و علم، ساری برائیاں دنیا میں جو ہیں وہ جہالت کے سبب، اور ساری اچھائیاں دنیا میں جو ہیں وہ علم کے سبب۔ کائنات میں روشنی علم کی ہے، فضاؤں میں حکومت علم کی ہے، ہواؤں پر اقتدار علم کا ہے، گہرے سمندروں میں جہازوں کو علم چلا رہا ہے، ہوا میں لے کے انسان کو علم اڑ رہا ہے، چاند پر کمند علم نے ڈالی ہے، بیماروں کا علاج اسپتال علم کر رہا ہے، ہر چیز یہاں سے وہاں تک علم ہی علم ہے۔ اگر چپ رہے تو قرآن کہلاتا ہے، بولے تو علی بن جاتا ہے۔ دنیا میں وہی قوم حکمران ہیں جن کے پاس علم ہے، انہی کا سکہ چل رہا ہے جن کے پاس علم زیادہ ہے۔ ترقی کا راز علم ہے، آگے بڑھنے کی سیڑھی علم ہے، انسان کو انسان بنانے والی طاقت علم ہے۔ یہاں دشمنی آل محمد ہے، یہ آل محمد سے دشمنی نہیں تھی، علم سے تھی۔ آج جو مسلمان دوسروں کا محتاج بنا بیٹھا ہے، یہ علی کا دامن چھوڑنے کی پھٹکار ہے۔